اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 44 تا 50 میں یہود کی بعض شرارتوں کا ذکر، انہیں ایمان لانے کی دعوت اور انکار کی صورت میں اہل سبت جیسے عذاب کی دھمکی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے؟ وہ خود تو ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور صرف اللہ ہی کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور صرف اللہ ہی کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دین پر طعنہ زنی کی غرض سے اپنی زبانیں مروڑ کر الفاظ کو اپنے اصلی مقامات سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں اسمع غیر مسمعین، یعنی آپ سنیے آپ نہ سنوائے جائیں، اور راعنا یعنی ہماری رعایت کر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ حالانکہ اگر وہ لوگ بجائے ذو معنی الفاظ استعمال کرنے کے اس کی جگہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اسمع وانظرنا، یعنی ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، تو یہ کہنا ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ان کی یہ بات درست اور مناسب ہوتی، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کے نقوش کو مٹا کر انہیں پشت کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت کو ملعون کیا تھا، اور بہرحال اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ شرک سے کمتر درجے کے گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ
کسی اور کو شریک ٹھہرایا وہ واقعی ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ ہی کی شان ہے کہ جسے چاہے پاکیزہ کر دے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ یہود اپنے آپ کو اللہ کا بہت چہیتا کہتے تھے، اسی طرح نصارہ کا کہنا تھا کہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں۔